میرا جو گھر تھا نا, ہم لوگ بہت فن لونگ والی ہماری وہ والی فیملی تھی. ہم نے کبھی میز پہ آج تک زندگی میں کبھی ماں بابا نے ڈانٹا نہیں, نہ اونچی آواز میں بات کی ہمارے سامنے. تو جب کوئی اونچی آواز میں بات کرتا ہے نا تو ہم اکثر اپنی ٹیبل پہ ڈسکس کرتے تھے کہ ماما وہ بات کیسے کر رہا تھا. تو امیجن کہ اتنے سالوں میں آج تک میرے ماں باپ نے کبھی اونچی آواز, تو غصے والے ماما کے لک سے کافی ہوتے. کبھی ڈانٹ نہیں پڑی آج تک کبھی نہیں. تو پھر مار کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. مار تو ہو ہی نہیں سکتی. ڈانٹ بھی نہیں پڑی. ماما کے ایک لک ہوتی تھی غصے والی, بس وہ جب اسی لوگ سے ڈر لگتا تھا کہ اگنور کرتی ہوں گی وہ جب آپ لوگ شرارت کرتے ہو. ایک طریقہ ہے شرارت کو سمجھانے کا. بابا جو ہے نا وہ کبھی کچھ بولیں گے نہیں کہ تم نے یہ کیا کر دیا. ان کی شکل پہ آ جائے گا کہ وہ غصے میں ہیں, مگر وہ ڈانٹیں گے نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کر دیا, آئندہ مت کرنا, آئندہ کرو گے تو پھر ریاکشن آئے گا. اور ماما جو تھی وہ لک کراتی تھی غصے والی. جیسے اگر ہم شرارت کر رہے ہیں, ہم چاروں, میرے بہن بھائی اور میں, ہم لوگ سب ایک ہی ہم میں کوئی اتنا ڈفرینس نہیں ہے, تو ہمارے کوئی فرینڈس بھی نہیں تھے. ہم چاروں ساتھ ہینگ آؤٹ کرتے ہیں, ہم چاروں جو کرتا ہے ساتھ کرتے ہیں. تو کبھی شرارت میں کچھ کر دیا تو ماما کی وہ ایک لک ہوتی تھی کہ بس اور کچھ بولتی نہیں تھی وہ. اور اس لک سے ہم ڈرتے تھے کہ یہ 9 بجے ٹی وی بند ہو جاتا تھا گھر پہ. 9 بجے کے بعد ٹی وی نہیں چلے گا. تو جب ماں بابا سو جاتے تھے نا تو میں, میرا بھائی, میری بہنیں, ہم ٹی وی لاؤنج سے ٹی وی اٹھا کے بند کر کے کمرے, ہمارے روم میں ٹی وی نہیں تھا, روم میں لا کے رکھتے تھے اور پوری رات میوٹ پہ ٹی وی دیکھتے تھے کہ ماں بابا اٹھ جائیں گے. اور پتہ نہیں کیوں دیکھتے تھے میوٹ کر کے, لیکن ہمیں ٹی وی دیکھنا ہوتا تھا. تو ایسا ہمارا بچپن تھا میوٹ پہ. ہاں نہیں, ویری انٹرسٹنگ. اچھا, کوئی پھر شرارت کیسے کرتے تھے آپ لوگ میوٹ پہ؟ شرارتیں, ہاں, جیسے سائیکل چلانا, درختوں پہ چڑھنا, جو کی ہیں بہت شرارتیں کی جن کی وجہ سے رات کو سنیک آؤٹ کرنا. اس پہ تو ہمارے امی ابو بڑے ٹربل میں پڑ گئے تھے. ایک ہماری عادت تھی کہ ہمارے کزنس تھے جن سے ہماری بڑی اچھا بچپن سے ساتھ پڑھتے تھے, تو وہ رہتے تھے اپارٹمنٹس میں. تو ہر شام میں ہمیں جانا تھا تو ان کے ساتھ اپارٹمنٹ میں مل کے, اور نیچے ایک گھر تھا جس کی بیل بجا کے ہم بھاگتے تھے, جہاں بڑے لوگ انکل آنٹی رہتے تھے تھوڑے ایجڈ. تو ہم روز بجا رہے ہیں. اس بات کو ہو گئے 3 سال بعد. آپ امیجن نہیں کر سکتی, وہ ایک راڈ لے کر آ گئے انکل ہمارے گھر پہ, اور ہمارے گھر میں تھی دعوت. وہ راڈ لے کے آ گئے کہ میں مار دوں گا تم لوگ کو, آج چھوڑوں گا نہیں. اور وہ ایکچولی دروازہ توڑنے لگ گئے, مارنے لگ گئے. کہ بیل بجائی تھی صرف 3 سال ہی تو ہوئے, 3 سال ہی تو گزرے ہیں. اور تو اس طرح کی شرارتیں ہم نے. بہت مزے کا بچپن گزرا. بہت اچھا. تو ننی سارا کیسی تھی؟ شرارتی تو نظر آ رہی ہے, بہت شرارتی تھی بٹ شائع بھی بہت تھی. کانفیڈنٹ تو میں تھی بچپن سے, اسکول میں ہر جگہ سب سے آگے رہنا اور اپنے اسکول کے ہر شو میں پرفارم کرنا. اور لیکن شائع بہت تھی. کوئی مجھ سے زیادہ بات کرے گا نا تو میں یہ ہو جاتی تھی کہ کیا جواب کیا دوں. ابھی بھی میرے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ جب لوگ زیادہ بات کرتے ہیں نا, جبکہ آئی ایم ویری ٹاکٹیو, اگر مجھ سے کوئی اچھی باتیں کرے تو میں دل چاہتا ہے کہ میں باتیں کرتی جاؤں. لیکن جب کوئی رینڈملی باتیں ہو رہی ہیں نا تو میں ایسی ہوتی ہوں. سیٹ پہ میں ہوتی ہوں, میری وہ بک ہوتی ہے, اور اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ میں بہت روڈ ہوں, ایروگینٹ ہوں, مجھ میں بڑا ایٹیٹیوڈ ہے جو میں بات نہیں کرتی. بٹ ایکچولی مجھے زیادہ بات کرنا اچھا نہیں لگتا کہ ہر کسی سے, بیکاز آپ جب باتیں کرتے ہیں نا پھر آپ ہر طرح کی باتیں کرتے ہیں, آپ بہت باتیں کرتے ہیں. تو میں اوائڈ کرتی ہوں کہ میں اتنا میں کسی کو وہ نہیں دیتی کہ کوئی مجھے اتنے قریب سے جان جائے, یا ایک ہمارا ورکنگ ریلیشن شپ ہے بس وہی. So when did you know کہ ایکٹر بنو گے؟ اچھا, فرسٹ پروجیکٹ جب میں نے اپنا کیا نا, میں وائس اوورس کرتی تھی, وائس اوور آرٹسٹ تھی. فرسٹ پروجیکٹ جب میں نے اپنا سائن کیا, اس کے بعد میں نے کہا میں ایکٹنگ نہیں کر سکتی, یہ تو میرے بس کا کام ہی نہیں ہے. اس کے 2 سال تک میں نے کام نہیں کیا. بڑی آپا میرا فرسٹ پروجیکٹ تھا ایک چینل کے لیے. اس کے بعد 2 سال میں نے کام نہیں کیا. 2 سال بعد میں نے کہا کہ آئی آلویز وانٹڈ ٹو بی این ایکٹر. مطلب میں تو
यही चाहती थी, बट मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं ये चाहती हूँ, बिकॉज स्कूल से लेके अपने कॉलेज लाइफ से लेके अब तक मुझे इसी चीज़ों में मेरा इंटरेस्ट है, मैं यही करना चाहती हूँ, स्कूल में भी मैं यही करती थी। तो अभी जब मैंने 2 साल काम नहीं किया तो मैंने बड़ा मिस किया कि एक प्रोजेक्ट करने की वजह से मुझे तो वो पता चल, मुझे अपनी ज़िंदगी का मकसद पता चल गया कि मुझे ये करना है, जिससे मुझे एक्चुअली खुशी मिलती है। सो पहले कौन गया था, नूर या यू? मैं पहले। ओके जी, नूर मुझसे 1 साल छोटी है। हाँ। और उसको बचपन से शौक है, उसको पता है कि उसे एक्टर बनना है, लेकिन मैं कहती थी मुझे एक्टर नहीं बनना, मैंने कुछ और बनना है, डिज़ाइनिंग, फैशन डिज़ाइनिंग करके डिज़ाइनर बनूंगी। और लेकिन इंटरेस्ट आर्ट की तरफ ही था बचपन से। नूर बड़ी अच्छी स्केचिंग करती है, नूर और आयशा, वो आपका 10 मिनट में आपका स्केच बना देंगी। तो हमारे घर में हम तीनों ही आर्ट की तरफ बहुत हैं, तो हमें फिर ऐसे ही कुछ आर्ट की तरफ ही आना था फाइनली। तो क्या चीज़ें क्या जमा करती हो? चीज़ें जैसे क्या मतलब, what do you buy, what do you collect? अच्छा, do you have a secret place in the house जहाँ तुम्हारी चीज़ें छुपाती हो? मीना जी, मुझे तैयार होने का बड़ा शौक है। तो मैं जब बाज़ार जाती हूँ ना शॉपिंग करने के लिए अच्छा, हम तीनों बहनें और हम तीनों एक ही साइज़ के कपड़े पहन रहे हैं, एक ही हमारा शू साइज़ है, तो होता है कि हम चीज़ें शेयर कर रहे हैं। लेकिन जब मैं अपने लिए कुछ ख़रीद के लाती हूँ ना, तो मैं अपनी अलमारी में उसे लॉक कर देती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि पहले मैं पहनूँ फिर तुम लोग पहन लेना और वो कहते हैं कि तुम हमारी चीज़ें पहले पहन लो और हम क्यों नहीं पहने। तो मैं कहती हूँ कि बस मुझे पहले पहनना है मुझे जूतों का बहुत शौक़ है। मेरा दिल चाहता है कि मैं हील्स ख़रीदूँ, और हर वक्त मैं कहीं बाहर भी जा रही हूँ तो मैं जूते ख़रीद के बहुत सारे लाती हूँ, और मेकअप, घड़ियाँ, ये Do you buy books? हाँ, लेकिन ज़्यादा मैं बुक्स की तरफ नहीं अच्छा, हूँ। बुक शॉप पे तो जाती हो ना? या मुझे जो पढ़ना है ना, मैं जैसे अगर आज मुझे किसी ने कहा था कि तुम शायरी पढ़ो, ये पढ़ो, तो मैंने सोचा अभी मैं ख़रीदूँगी, बिकॉज़ मेरी उर्दू इतनी बोलने में क्लियर नहीं है। जैसे बहुत सारे अल्फाज हैं जो मेरे मुंह से क्लियर नहीं निकलते, तो बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं जो कहते हैं कि आपको अपने अल्फाजों पे, इस चीज़ पे काम करना चाहिए। तो मैंने सोचा कि मैं कोई शायरी वाली जो किताबें होती हैं ना, जो डीप वाली बोलती हैं, मैं वो ख़रीदूँ, पढ़ूँ, तो अब मैं वो ख़रीदूँगी। तो सर से गुजर जाएंगे? नहीं समझ तो आती है। अच्छा, समझ आती है, मतलब ऐसा नहीं कि मुझे समझ नहीं आएगी। हाँ, कुछ आसान ख़रीदूँगी, कुछ जैसे फैज़ अहमद फैज़, वो आप समझते वो आसान है? मुझे किसी ने कहा है कि ऐसा बिल्कुल आसान नहीं है। नो नहीं, कुछ नज़में हैं जिन्हें जो